Israel has now further expanded its brutal campaign. Israel has not only endangered religion, peace and security, but such action also threatened global peace. International community has failed to stop Israel from committing its ongoing genocide in Palestine, especially in Gaza. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس، صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی شرکت۔ پی ٹی آئی کا وفد اے پی سی میں نہ آیا۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ اسرائیل کے اقدامات عالمی امن کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم ان بچوں کی خون آلودہ تصاویر دیکھتے ہیں۔ بہت افسوسناک ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ان اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے باوجود جاری ہے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اسلامی ممالک کے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے، اس قوت کا استعمال اگر آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ لیکن آج یہ موقع ہے اور ہم سب کو اکٹھا ہو کے ایک پالیسی بنانی پڑے گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے فلسطینی بچوں کی خون آلود تصاویر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دنیا نے فلسطین کے مسئلے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، ہم سب کو مل کر ایک پالیسی بنانا ہوگی۔ پاکستان کے عوام فیصلہ کن اقدام چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیل کے قیام کو قائد اعظم نے مغرب کا ناجائز بچہ کہا۔ ہم فلسطین کے 2 ریاستی حل کے خلاف ہیں۔ ایس سی او اجلاس میں ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی بھی 2 ریاستی حل کی مخالفت۔ جب ہم 1967 کی بات کرتے ہیں یا ہم 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان اپنی پرنسپل پوزیشن سے پیچھے ہٹتا ہے، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی اسٹیٹ کو ایک قابض گروہ سمجھتے ہیں اور اسے اسٹیٹ مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیادوں میں سب سے اولین بنیاد یہ ہوگی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہمارا مقصد ہوگا۔ اسرائیل کا نقطہ نظر بھی معلوم ہونا چاہیے اور پاکستان کا نقطہ نظر بھی معلوم ہونا چاہیے، اور پھر اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس بنیاد پر پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ ٹیلی ویژن پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ترغیب دیں اور اس کے لیے لابنگ کریں۔ 7 اکتوبر کو اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منائیں۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ۔ ملک کے مختلف شہروں میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ کراچی اور لاہور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ لاہور میں منصورہ سے ہنجروال تک انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ مال روڈ سے پنجاب اسمبلی ہال تک ریلی۔ کراچی میں پاور ہاؤس چورنگی پر مظاہرہ۔ سکھر میں جماعت اسلامی کی قاسم پاک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی۔ حافظ آباد میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ غزہ پر مسلط اسرائیلی جنگ کو 1 سال مکمل۔ اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی میں اب تک 42,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ وحشیانہ حملوں میں غزہ کھنڈر بن گیا۔ ہسپتال، مساجد، چرچ، اسکول، کالج، تعلیمی ادارے سب تباہ۔ غزہ کی بیشتر آبادی بے گھر اور در بدر۔ تباہی کے سوا اسرائیل جنگ کا کوئی ہدف حاصل نہ کر سکا۔ 100 کے قریب اسرائیلی یرغمالی چھڑائے نہ جا سکے۔ قیدیوں کے تبادلے میں حماس نے 105 یرغمالیوں کو رہا کیا۔ اسرائیل کے شمالی اور وسطی غزہ پر وحشیانہ حملے جاری۔ بیت الحنون اور جبالیہ سمیت 30 مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں مزید 48 فلسطینی شہید، 90 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری، درجنوں افراد ملبے کے نیچے دب گئے۔ القسام بریگیڈ کے کمانڈر 2 بیٹوں سمیت شہید۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کی سیکورٹی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسلام آباد پر چڑھائی اور اس کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ کراچی میں دہشت گردی اور ملک کی مجموعی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ۔
غزہ پر مسلط اسرائیلی جنگ اور قبلہ اول کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے طوفان اقصیٰ کو 1 سال مکمل۔ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ کے اطراف میں صہیونی آبادیوں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی میں اب تک 42,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ وحشیانہ حملوں میں غزہ کھنڈر بن چکا۔ اسرائیلی حملوں نے 23 لاکھ کی آبادی والے علاقے کے تقریباً تمام افراد کو بے گھر کر دیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، اسرائیل کے شمالی اور وسطی غزہ پر وحشیانہ حملے، بیت الحنون اور جبالیہ سمیت 30 مقامات کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 48 فلسطینی شہید، 90 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری، درجنوں افراد ملبے کے نیچے دب گئے۔ القسام بریگیڈ کے کمانڈر 2 بیٹوں سمیت شہید۔ لبنان پر اسرائیل کی دہشت گردی کا جواب، حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر درجنوں راکٹ فائر کیے۔ پہلی بار اسرائیل کے شہر حیفا کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ حیفا پر حملے میں کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے، 5 راکٹ طبریاس میں گرے۔ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام حیفا پر راکٹ حملہ روکنے میں ناکام۔ اسرائیل کے جوابی حملے کا خطرہ، ایران نے کل صبح 6 بجے تک ملک میں تمام پروازیں منسوخ کر دیں۔ ایرانی سول ایوی ایشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پروازیں آپریشنل معمولات کے باعث منسوخ کی گئیں۔ اسرائیل مسلسل ایران کی تیل اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سری لنکا میں کئی سال سے قید 56 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ وطن واپسی پر قیدیوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ وطن واپس آنے والے قیدیوں کی محسن نقوی اور عبدالعلیم خان کو دعائیں۔ دونوں وفاقی وزراء کی کاوشوں سے 5 خواتین اور 51 مرد قیدیوں کو وطن واپس لایا گیا۔ محسن نقوی کا قیدیوں کی واپسی کے اخراجات برداشت کرنے پر عبدالعلیم خان کا اظہار تشکر۔ پنجاب میں گرلز کالجز کے لیے 76 بسیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے گرلز کالجز کے لیے چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فار ویمن کا افتتاح کر دیا۔ چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام کے تحت 19 ویمن کالجز کو بسیں دے دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے بسوں کی چابیاں خواتین کالجز کے پرنسپلز کے حوالے کی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 1044 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 84,576 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح 6.90% پر آنے پر سرمایہ کار سرگرم۔ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر۔ شہر میں AQI کی مجموعی شرح 170 پر برقرار۔ لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا، ماہرین کی ماسک کے بغیر سفر سے احتیاط کی ہدایت۔ راولپنڈی میں ڈینگی کے حملے، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 62 افراد میں ڈینگی مثبت آنے کی تصدیق۔ اسپتالوں میں زیر علاج ڈینگی پازیٹیو کے مریضوں کی تعداد 282 ہو گئی۔ رواں سیزن میں ڈینگی سے 9 مریض زندگی کی بازی ہار چکے۔ کراچی میں ملیر عظیم پورہ قبرستان کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم ہلاک، ملزمان کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ بٹگرام جیل میں قید 20 سالہ لڑکی سے جیل سپرنٹنڈنٹ کی زیادتی، میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے جیل سپرنٹنڈنٹ نے دفتر میں بلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔